علامہ و مولانا صوفی سید عزیز اللہ صاحب قادری استاد جامعہ نظامیہ حیدرآباد، میں ان سے گزارش کروں گا مؤدبانہ وہ تشریف لائے۔ سید عبدالقادر جیلانی، غوث العظم دستگیر سید الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ پھر بعد نماز ظہر زیارت موئے مبارک کا اس بارگاہ سے انتظام کیا گیا ہے، اس سے بھی یہ نورانی محفل مشرف ہونے والی ہے۔ ان کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام کے شکر گزار رہنا چاہیے۔ میں اپنے بزرگوں کے حقوق کی بداوری کے لیے اور سعادت مندی کے اصول کے لیے موئے مبارک کے بارے میں ایک حدیث شریف سنا کر میں پھر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا کچھ ذکر شریف عرض کر کے اپنی بات سمجھ لیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے سر مبارک کے بال شریف کو نکلوائے تو خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موئے مبارک کو اپنے بعضمت صحابہ کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ جب خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موئے مبارک کو تقسیم فرمایا ہے تو ان موئے مبارک کی تعظیم احترام صرف کوئی عقیدت سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ احترام شرعی قانون بن گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے اس کو تقسیم فرمائے ہیں، اس لیے آپ کے موئے مبارک کی تعظیم، ادب، احترام، محبت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی احترام، عظمت کا معاملہ موئے مبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف کا کیا کرتے تھے۔ فاصل بال شریف کو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فوج کے سپہ سالار تھے، ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی۔ اس موقع پر آپ کی ٹوپی مبارک نیچے گر گئی تو اس کے بعد آپ سپہ سالار تھے، فوج کی رہنمائی کر رہے تھے، لیکن آپ نے فوج کی رہنمائی کو چھوڑ کر اس ٹوپی کی تلاش میں لگے، کیونکہ گھوڑے بہت تیزی سے دوڑ رہے تھے جنگ کے موقع پر۔ آپ کا گھوڑا بھی بڑی تیز رفتار میں دوڑ رہا تھا، اس ٹائم ٹوپی مبارک گر گئی، بہت دور آپ نکل گئے۔ اب اس میں ٹوپی شریف کہاں ہے تلاش کرنے کے لیے کافی دیر ہوئی، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو ٹوپی مبارک ملی، اس کو لے کر سر مبارک پر رکھے، پھر جنگ جاری رہی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی، فتح و نصرت عطا فرمایا۔ جنگ ختم ہو گئی تو بعض عظمت والے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے حضرت کی بارگاہ میں رجوع ہو کر عرض کیا، حضرت اپنے سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، آخر کیا بات تھی، آپ نے ایک ٹوپی کے لیے اس میں مشغول ہو گئے، حالانکہ سینکڑوں صحابہ آپ کی رہنمائی رک جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے، آپ ایک ٹوپی کی طرف متوجہ رہے لیکن دیکھتے نہیں، آپ کی رہنمائی رک جانے سے کتنے صحابہ شہید ہو گئے۔ صحابہ شہید ہو رہے ہیں اس کا پرواہ نہیں، اس لیے کہ حبیب پاک کی موئے مبارک کی عظمت پیش نظر ہے۔ اس موئے مبارک کی عظمت پر سے کئی صحابہ کو شہید ہونے دیا، لیکن اس کی عظمت کو برقرار رکھا۔ اس طرح اللہ بھی اس موئے مبارک کی برکت سے ہر وقت جہاں آپ جاتے ہو ٹوپی مبارک
پہنتے، ہر جگہ کامیابیاں نصیب ہوتے تھے، حاصل ہوتے تھے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالی اپنے پہلے نبی کے کامیابی کا راز بیان کرتے ہوئے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناتا ہے کہ فرشتے اپنے سروں پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے تبرکات پر اٹھائے ہوئے اگلے نبی کی خدمت میں لا کے پیش کرتے ہیں، تو تمہیں گم رہتے ہیں، یاد میں مست رہ کر اپنے خلوق کو اطمینان و سکون پہنچاتے ہیں، بلکہ مصیبت زدہ خدا کے کسی دوست کا نام لیتا ہے تو اس کی مصیبتیں ٹل جاتی ہے۔ تو ہمارا طریقہ یہ ہے اللہ کے دوستوں کی یاد، ان کے آگے اپنے سروں کو خم کر لینا، تعظیم و ادب سے دلوں کو منور کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہم سب اللہ کے دوستوں کی محبت میں گم رہتے ہیں، سارے اللہ کے دوست غوث پاک کی محبت میں گم رہا کرتے ہیں۔ غوث پاک کا مقام یہ ہے کہ سارے مجذوب سالک جتنے قطب غوث ہیں سب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی محبت میں گم رہا کرتے ہیں، ان کی عظمت و شان، ان کے رفت و جلالت کے بیان میں مشغول رہتے ہیں۔ ہم اللہ کے دوستوں کی یاد میں رہتے ہیں تو دوست غوث پاک کی یاد میں مشغول نظر آتے ہیں۔ بطور نمونہ کہ میں ایک دو عظیم المرتبت وقت کے تاجدار ہیں، بہت اونچے مقام والے مخربین کے کلمات کو جو حضور غوث پاک گنوں کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، میں بطور نمونہ عرض کرتا ہوں، پورے اولیاء کے نہیں، بڑے بڑے ہستیاں۔ دکن کے تاجدار حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سیدی عالمگیر بادشاہ اور شریعت کے پابند تھے، اللہ والوں کا بے پناہ ادب احترام کرتے تھے، بلکہ ان کے بارے میں لکھا ہے کسی مزار پہ جا کے سلام کرتے تو اندر سے جواب آیا کرتا تھا۔ بڑا مقام تھا حضرت تاجدار دکن سیدی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ عنہ کی دربار میں جا کے حاضری دیتے ہیں تو ایک شعر انہوں نے کہا، اس میں سے یہ ہے: نیست کعبہ در دکن جز بارگاہ بندہ نواز، دکن میں بارگاہ بندہ نواز کے علاوہ کوئی قبلہ کعبہ نہیں، نیست کعبہ یعنی دکن کا کعبہ بندہ نواز کا دربار ہے، کون کریں؟ بادشاہ عالمگیر بادشاہ متقی پرہیزگار شریف۔ تو یہ دکن میں کعبہ فرما ہے، تو کعبے کا مطلب یہ ہے کعبہ شریف کیونکہ تمام مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہوا کرتا ہے، اور ہم کعبہ شریف کی عقیدت عبادت کے طور پر بجا لاتے ہیں۔ اب یہ کعبہ سے مراد مجازی معنی ہے، یعنی بندہ نواز کی دربار دکن کے لوگوں کی عقیدت کا مرکز، اگر میرے پیر و مرشد ہے مگر عبادت کے طور پر نہیں، تعظیم کے طور پر عقیدت کا مرکز ہے، یہ بتا ہے۔ یعنی دکن کے تعظیم کے عقیدت کا مرکز کعبے کے مثل بندہ نواز کا دربار ہے، یہ مطلب عقیدت محبت تعظیم کے دھار کے۔ یہ کہتے ہیں اب جن کے بارے میں بادشاہی کہہ رہے ہیں، دکن کا کعبہ ہے حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز ان کی بارگاہ، اور وہ دکن کے تاجدار، ان کی یہ عظمت یہ رفت ہے، سارے دکن کے ولیوں کے امام و سلطان ہے۔ آپ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں فرماتے ہیں: یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جز تو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر۔ سب بندہ نواز کی عظمت بیان کر رہے ہیں، سیدی بندہ نواز غوث پاک کی شان بیان کرتے ہیں۔ اس کو اردو میں تھوڑا سا مطلب کر دیتا ہوں۔ اے خطب یعنی ولیوں کے سردار مطلب ہے، اے غوث اعظم یعنی سارے ولیوں میں سب سے بڑے مدد کرنے والے، اے غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، اے دل ضمیر دل کو بولتے ہیں، روشن ضمیر ہے
اے ولی روشن ضمیر، روشن ضمیر دل کا مطلب، دل کے روشن ہونے کا مطلب کیا؟ جن کے قلب پر زمین پہ بیٹھ کر عرش الہی کا نظارہ کرتے ہو، یہ ہے روشن ضمیر کا مطلب ہے۔ یعنی جن کے دل سے کوئی چھپی ہوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم نظر ڈالتے ہیں تو سینے کے کپڑے سے نظر واپس پلٹ آتی ہے، مگر غوث پاک نظر ڈالتے ہیں تو اندر کے دل کے خیالات کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ روشن ضمیر، یا غوث اعظم، یا خطب، یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام، میں ایک عاجز بندہ۔ یہ تو سارے اولیاء کا طریقہ ہے عاجزی انکساری، یہ تو عاجزی انکساری ہی کی وجہ سے بلند مراد۔ میں ایک عاجز بندہ ہوں، جز تو نہ دارم دستگیر، آپ کے سوا کوئی میں اپنا دستگیر نہیں پاتا ہوں۔ 10 فارسی لفظ ہے، آپ کو کہتے ہیں گیر یعنی پکڑ کے بچانا۔ آپ کے سوا میں ہاتھ پکڑ کے سنبھالنے والا کسی کو نہیں پاتا ہوں۔ جز تو نہ دارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم اے آفتاب۔ اے آفتاب ولایت، آپ کی دربار میں ایک ساحل بن کر آیا ہوں۔ خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر، ایک ناخوش دل کو خوش کر دیجئے پیران پیر، آپ کی ایک نگاہ ہے۔ اللہ کے دوستوں کا عظمت و مقام بتایا، خصوصاً آپ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مختلف کلمات شریفہ، نعتیہ کلمات اور سیدھے سادے کلمات میں، اس میں سے میں ایک شعر حضرت کا بھی، تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت سیدی شاہ امام احمد رضا قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرمایا، یہی حال ہر ولیوں کا ہے نا، انہیں کے طور پر میں عرض کروں۔ یا غوث، تو غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ کہتے ہیں جتنے غوث ہے مدد کرنے والے ہیں، ان کے بھی غوث آپ ہیں، ہر غوث اس غوث کے شہدا ہیں۔ اور غیث یعنی پیاس مٹانے والے، ہر ولی اپنے غلاموں کی پیاس مٹاتے ہیں، تو ہر پیاس مٹانے والے ولیوں کے پیاس مٹانے والے ہم غوث پاک ہیں۔ اے غوث، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے جتنے بھی تیرے دشمن ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا ہے فرمایا۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عظمت اور عفت کے پرچم ہمیشہ بلندیوں پہ لہراتے رہیں گے، ان کی عظمت۔ بلکہ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر میں فرماتے ہیں، عبد کے نیچے رہتا ہے، یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ المدد۔ تو یہ جب لہرا، ایک بھی پرچم جب فرما رہے ہیں، میرے پرچم پہاڑوں کی بلندیوں پہ لہرانے، مطلب کیا؟ اللہ نے ہونے والے زمانے میں جو عاشقان چاہنے والے آپ کے نام کو بلند کریں گے، پہلے ہی ارشاد فرماتے نظر آ رہے، میرے نام کے ٹھنڈے پہاڑوں کی بلندیوں پہ لہرا۔ ہم دیکھتے ہیں پہاڑ ہوتا تو سب سے اونچائی پہ لہرایا جاتا، پہاڑ ہے تو سب سے بلندی پہ آپ کا نام لہرایا جاتا ہے۔ اس طرح معزز صاحب اکرام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام مبارک کو بلندی دی۔ نام کی یہ عظمت ہے تو ذات کا مقام کیا ہوگا؟ ہمارے استاد محترم سید طاہر رضوی قبلہ صدر الشیوخ جامع نظام، امام رضا رضی اللہ عنہ کے اولاد، اس میں ان کو رضوی، سید طاہر رضوی قبلہ ہمارے استاد محترم، استادوں کے استاد بہت بڑے، ان کا پردہ ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ وہ شریعت کی طریقت دونوں لینے کے، اور آپ کے ابا کا مقام آپ سے بھی بڑھ گیا، یہ دونوں بھی جامعہ کے پڑھے ہوئے قائد یافتہ اور صوفی شریعت کے اعلیٰ مقام کے اپنے وقت کے بڑے معلم بن چکے ہیں۔ تو عمل